اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ہمارے معزز اور مکرم اساتذہ کرام، اس اسکول کے ذمہ داران، ٹیچر حضرات اور آئے ہوئے مہمانان کرام اور ہمارے پیارے بچوں، ہم سب یہاں آزادی کی خوشی منانے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارے آزادی کی 75ویں سالگرہ ہے، 70 پہ 5 75، یعنی آزادی کے لفظ سے ہی ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم پہلے آزاد نہیں تھے، یہ ہمیں آزادی بعد میں ملی ہے۔ تو پہلے آزاد نہیں تھے تو ہم کیا تھے؟ یہ ہمارا جو پیارا وطن ہے، ملک ہندوستان، اس کی بہت بڑی تاریخ رہی ہے۔ ہم اور آپ، ہم سب جو یہاں کھلے سانس میں، کھلی فضا میں جی رہے ہیں اور سکون اور اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، خوشی خوشی اس پیارے ملک میں رہ رہے ہیں، تو پہلے یعنی 75 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہم گھٹن میں تھے، ہم تکلیف میں تھے، ہم مصیبت میں تھے، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، ہم کسی کے تھرو زندگی گزار رہے تھے، ہم اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، کسی کی غلامی میں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے ایسے مجاہدین کو پیدا کیے، ایسے ایسے فریڈم فائٹر کو پیدا کیے، جنہوں نے خون بہایا، اس وطن کے لیے قربانی دی، اور ہم جن کی غلامی میں تھے ان سے ہم کو آزاد کرایا۔ وہ کون لوگ تھے؟ اس کو ہم اور آپ اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں انگریز کہتے ہیں۔ وہ اوپر سے بہت گورے تھے، وہ اوپر سے بہت صاف دکھتے تھے، لیکن اوپر سے جتنے صاف تھے اندر سے اس سے زیادہ کالے تھے۔ اوپر سے جتنے گورے تھے اندر اس سے زیادہ کالا تھا۔ اس کے من میں پاپ تھا، اس کے اندر ظلم بھرا ہوا تھا، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے اندر دھوکہ تھا، فراڈ تھا، وہ اندر سے شرارتی تھے، بدماش تھے۔ وہ انگریز ہمارے اس ملک کو جب انہوں نے دیکھا تو دنیا میں اس سے پیارا ملک اور اس سے پیارا وطن کہیں اس کو نظر نہیں آیا۔ اب وہ تجارت کے لیے یہاں پر گھسا، کام کرنے کے لیے آیا، تجارت کرنے کے لیے آیا، خرید و فروخت کرنے کے لیے آیا، اور کولکاتہ میں انہوں نے ایک کمپنی کی بھی بنیاد ڈالی، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ وہاں سے اپنا کام شروع کیا، تجارت شروع کیا، اور دھیرے 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 اس کی تجارت اتنی آگے بڑھ گئی، اس کی معیشت اتنی مضبوط ہو گئی کہ پھر یہاں کے جو بادشاہ اس وقت کے تھے ان بادشاہوں سے بھی انہوں نے تجارت کی، اور دھیرے دھیرے اس ملک میں اپنی پکڑ کو مضبوط بنا لیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ یہاں کے غریب باشندوں کو، غریب لوگوں کو، جن کو کھانا نہیں مل رہا تھا، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں تھی، ان کو سہولت دے کر کے ان کو اپنا بنانے کی کوشش کیا۔ اس کے بعد کچھ یہاں کے ہندوستانیوں کو انہوں نے خریدا، ورغلایا، بہکایا، لالچ دی، اور اس طریقے سے انہوں نے دھیرے دھیرے اپنا اڈا یہاں مضبوط کر لیا، اپنا قدم یہاں جما لیا، اور جب وہ اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے تو پھر انہوں نے اس ہندوستان میں خون خرابہ کیا، اس ہندوستان میں لوگوں سے جنگیں کی، ہمارے پیارے وطن کے لوگوں سے، جس میں ہندو مسلم سبھی تھے، اور انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں سبوں کو جکڑ لیا، سب کو غلام بنا لیا، مارتے تھے، پیٹتے تھے، ظلم کرتے تھے، لوگوں کا خون بہاتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ وہ حکومت کے تختے پر بیٹھ گیا۔ اب جب وہ حاکم بنا تو اس کا ظلم اور زیادہ بڑھ گیا، اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی،
اور وہ ایسے ایسے ظلم کرتے تھے، چاہے وہ یہاں کا مسلمان ہو، چاہے وہ یہاں کا ہندو ہو، چاہے وہ یہاں کا کوئی بھی باشندہ ہو، وہ اس طریقے سے ایسا خوفناک اور اتنا خطرناک ظلم کرتا تھا کہ اس کی اذیت سے انسان تو کیا، یہ چرند اور پرند، یہ درخت اور یہ زمین بھی کانپتی تھی، اتنا وحشتناک اس کا ظلم ہوتا تھا۔ چنانچہ پھر یہاں سے ہندو مسلم سبھی لوگ اٹھے اور ان انگریزوں کو بھگانے کا انہوں نے عزم کر لیا، فیصلہ کر لیا، اور مکمل کئی سال تک وہ لگے رہے، جس کے لیے یہاں کے باشندوں اور یہاں کے رہنے والوں کو کبھی جیل میں جانا پڑا، کبھی پھانسی کے تختے پر چڑھنا پڑا، کبھی اپنے گردن کو کٹانا پڑا، خون دینی پڑی۔ جس طریقے سے ہوا، ان لوگوں نے یہ مکمل طور پر ٹھان لیا تھا کہ جب تک ہم انگریزوں کو بھگا نہیں دیں گے، جب تک انگریزوں سے لڑ کر کے اس ملک کو ہم آزاد نہیں کرا دیں گے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، اور اس طریقے سے ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مسلم قائدین، اور ہمارے باشندگان ہندوستان کے باشندے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہاں کے سبھی لوگ عزم مصمم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ سر پر کفر باندھ کر اٹھے اور جنگ آزادی میں، جنگ کے میدان میں کود پڑے، اور انگریزوں کو ایسا دھچکا دیا، انگریزوں کو ایسا بھگایا، انگریزوں کو ایسا کاٹا اور مارا کہ پھر دنیا کی تاریخ آج تک ان واقعات کو یاد رکھی ہے اور قیامت تک یاد رکھے گی۔ ہمارا یہ پیارا ملک قربانیوں سے بھری پڑی ہے، سیکریفائز، لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ جو جھنڈا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ جو 3 رنگ ہے، یہ کیا نشانی دکھلاتی ہے؟ اس ترنگا اور 3 رنگ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اوپر جو لال کلر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قربانی ہے، سیکریفائز ہے، خون ہے۔ یعنی یہاں اس ملک میں سب سے پہلے اپنی جانوں کو لوگوں نے قربان کیا، اپنے گردن کو کٹائے، خون بہایا، تب ان درندوں کو بھگایا۔ خوب قربانیاں لگی، میدان کے میدان خون سے لہو لہان ہو گئے، سمندر کے پانی خون سے لہو لہان ہو گئے، اور یہاں کے تمام باشندوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے جب اپنی گردنیں کٹائیں، ایک لمبی قربانی پیش کی، بہت لمبے عرصے تک لڑتے رہے، اس کے بعد اس ملک کے اندر امن اور شانتی آ گئی، اس ملک کے اندر سلامتی آ گئی، لوگ سکون کی سانس لینے لگے، سکون سے جینے لگے۔ تو وہ جو سفید جو نشان ہے، وہ امن اور سلامتی اور سکون کی نشانی ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں کے رہنے والے، ان بڑے بڑے مجاہدین، ان فریڈم فائٹر اور ان علماء کی قربانیوں کے بعد، ان علماء کے گردن کٹنے کے بعد، ان کی مکمل جد و جہد کے بعد یہاں امن و سلامتی آ گئی۔ یہ امن و سلامتی کا نشان، یہ سفید نشان ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس ملک میں قانون بنا، ہر ایک اچھی طریقے سے رہنے لگے، برابری کے ساتھ رہنے لگے، اور پھر سب کو اچھا حق ملا، برابری کا حق ملا، لوگ سکون اور چین سے رہنے لگے، لوگوں میں ڈیولپمنٹ آیا، ہر ایک میدان میں لوگ آگے بڑھنے لگے، تو انڈیا میں ہریالی آ گئی، خوشحالی آ گئی، امن اور سلامتی کے ساتھ لوگ خوشحال ہو گئے، لوگ غلامی سے نکل گئے، آزاد رہنے لگے، اپنے من کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اپنے من کے مطابق کھانا اور کپڑا پہننے لگے، اپنے من کے مطابق جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ جب غلامی ختم ہو گئی تو ہریالی آئی۔ یہ ہریالی، یہ ہرا نشان، یہ ہمارے ترنگے کا نشان یہ بتلاتا ہے کہ سب سے پہلے قربانی لگی ہے، اس کے بعد امن اور شانتی آئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس ملک میں خوشحالی آئی ہے۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے باشندگان ہند، ہمارے قائدین، ہمارے رہبر جو آگے بڑھے، ان کو کیسی کیسی مشقتیں پیش آئی، کئی بار جیل میں گئے، تختہ دار پر لٹکے۔ جب تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا تو انگریز یہ کہہ رہے تھے کہ تم ایک بار کہہ دو کہ یہ اس ملک سے ہمیں محبت نہیں ہے، یا ہم تمہارا سپورٹ کرتے ہیں، یا ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سر پر کفن باندھ کر آیا ہوں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم ذرہ برابر
میرے ملک کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، میرے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو گے، تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، تمہاری انگلیوں کو کاٹ دوں گا۔ کسی کی بیوی جیل میں ہے، کسی کی ماں جیل میں ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کی ماں بستر میں پڑی ہوئی ہے، کسی کی ماں قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، اور وہ فریڈم فائٹر جیل کے اندر ہیں، پھر بھی جیل سے کہتے ہیں کہ میں انگریزوں کے سامنے معافی مانگنے والا نہیں ہوں، میں انگریزوں سے چھٹی لینے والا نہیں ہوں۔ اگر میری ماں مر جاتی ہے مرنے دے، میں اس سے مرنے کے بعد جنت میں ملاقات کروں گا، میری بیوی مر جاتی ہے مرنے دے، میں اس سے جنت میں ملاقات کر لوں گا، لیکن میں اپنی ماں کو، میں اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے انگریز جیلر سے چھٹی لے کر کے جاؤں، ان کے سامنے جھکوں، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ اتنی قربانیوں کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، اور آج ہم سب آزاد ہیں، آج ہم آزادی کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہاں کے ہر باشندے کو چاہیے کہ آزادی کے دن دل کھول کر خوشی منائیں، اور آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اب جس دھرم پر ہیں، جس مذہب پر ہیں، اپنے اپنے مذہب، اپنے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آزادی کی خوب خوشی منائیں۔ اور دوسری بات، جیسا کہ حضرت نے کہا کہ تعلیم، ایجوکیشن، یہ تعلیم ہی تھی، یہ ایجوکیشن ہی تھا جس نے ہمیں آزادی دلائی۔ اگر ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، تو پھر لوگوں کے اندر اتنی سمجھ کہاں سے آتی؟ لوگ انگریز کو کیسے پہچانتے؟ لوگ ان کے ظلم کو کیسے پہچانتے؟ پھر ان کو کس طریقے سے یہاں بھگانا آسان ہوتا؟ یہاں سے ان کو بھگایا گیا، اس میں سب سے زیادہ تعلیم پیش تھی۔ تعلیم اور پھر قربانیاں، یہ دونوں چیزیں جب آئی تو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے، تعلیم ہی وہ قیمتی جوہر ہے جس سے انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے۔ تعلیم ہمیں یاد دلاتا ہے، تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم جانور نہیں، انسان ہو، تم کو کیسے اٹھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے بڑوں سے بات کرنا چاہیے، کیسے چھوٹوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، گھر میں کیسے رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باہر ماحول میں کیسے رہنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں تعلیم سے ملتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر تعلیم نہ ہو تو ان کے اندر، جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ انسان اندھیرے میں ہے، وہ اجالے میں اور روشنی میں نہیں ہے۔ جس کے پاس تعلیم ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہے، جس کے پاس علم ہے، اس انسان کے پاس ایک مضبوط چراغ ہے، اس کے پاس روشنی ہے، وہ اس دنیا کے اندھیری میں روشنی لے کر کے چل رہا ہے، وہ کہیں راستہ بھٹک نہیں سکتا ہے، وہ راستہ بھول نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ راستہ دکھانے کے لیے اس کے پاس روشنی موجود ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اس اندھیری دنیا میں چل سکتے ہیں۔ اگر روشنی نہیں ہوگی تو ہم کہیں بھی ڈگمگا سکتے ہیں، کہیں بھی گر سکتے ہیں، کہیں بھی بھٹک سکتے ہیں، اور ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں راستے سے کوئی بھی بھٹکا سکتا ہے، ہمیں کوئی بھی گرا سکتا ہے۔ جس قوم کے پاس تعلیم تھی اور جس قوم کے پاس تعلیم ہے، وہ دنیا میں اپنا سکہ انہوں نے جمایا، دنیا میں اپنا پرچم لہرایا۔ ہمارے پاس اگر تعلیم ہوگی، ہم ایجوکیشن میں اگر آگے رہیں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ ہم آگے ہو جائیں گے، دنیا میں ہم سب سے زیادہ ہمارا نام ہوگا اور ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا۔ یہ جو ہم اور آپ ہیں، پیارے پیارے بچوں، یہ تم لوگ اپنے فیوچر کے، اپنے مستقبل کے ایک روشن جز ہو۔ تمہارے اندر وہ روشنی ہونی چاہیے کہ تم اکیلے، تم ایک سو کے لیے کافی ہو سکتے ہو، تم اکیلے اس پورے ملک کے نام کو روشن کر سکتے ہو، تم اکیلے اس انڈیا کو بہت دور تک لے جا سکتے ہو۔ ہر انڈین کے اندر، ہر انڈیا کے بچے کے اندر وہ طاقت، وہ صلاحیت اور وہ پاور ہے، اور کوٹ کر بھرا ہوا ہے، بس صرف اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو یوز میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی صلاحیت کو اور ہم نے اپنے اندر کی چھپی ہوئی خوبیوں کو باہر لایا اور اس کو خوب یوز کیا، محنت کی، تو پھر ہم بہت آگے چلے جائیں گے، سپر پاور بن سکتے ہیں، دنیا میں اپنا اڈا جما سکتے ہیں، ہم سنگاپور سے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، ہم امریکہ سے زیادہ آگے نکل سکتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے ہم کو محنت کرنی پڑے گی۔ ہم کو جس طریقے سے گائیڈ لائن دی جاتی ہے
اس گائیڈ لائن پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشن ہر مذہب نے اور ہر ملک نے اور ہر دھرم نے اور ہر انسان، جو بھی انسان کہلانے کے لائق ہو، ایجوکیشن کو انہوں نے سب سے آگے رکھا، کیونکہ ایجوکیشن ہی وہ چیز ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایجوکیشن نہ ہو تو پھر ہم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے سب بچوں سے میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ اسکول آتے ہیں بالکل پابندی سے آئیے، اور یہاں جو پڑھایا جاتا ہے، جو گائیڈ لائن دی جاتی ہے، جو طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس طریقے پر اچھی طریقے سے عمل کیجیے، اس پر خوب عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے ٹیچر کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے استادوں کو اپنا رہبر مانیے، رہنما مانیے، قائد مانیے، سب کچھ مانیے۔ ہر وقت ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ عزت اور احترام سے علم آتا ہے، عزت اور احترام سے روشنی آتی ہے، اخلاق سنورتا ہے، اور ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس کے اندر عزت نہ ہو وہ بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ پست ہو جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اور جو عزت دیتا ہے اس کو عزت بھی ملتی ہے، وہ بھی جو عزت دے رہا ہے اور وہ بھی جس کو عزت دی جا رہی ہے، دونوں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دونوں کی عزت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور ہر جگہ ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی عزت ہوگی۔ اس لیے عزت کرنا سیکھو، عزت دینا سیکھو۔ استادوں کی عزت، ان کا احترام ہمارے دل میں بھی ہو، اور باہر سے بھی ہم خوب عزت کریں، اور گھر میں بھی ماں باپ کی خوب عزت ہو، خوب قدر ہو۔ جو بھی بات ماں باپ کہے ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے سب ہم لوگ۔ میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔